وعلى رسوله النبي الكريم والمجيد الحمد لله رب العالمين. انتہائی محترم مکرم جملہ حاضرین، آج کی یہ پاکیزہ محفل حضور پرحضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پاک کی خوشی کے سلسلے میں خاص پذیر ہے، جسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں۔ چند سال قبل بھی اسی مسجد شریف میں میلاد پاک کی محفل میں حاضری نصیب ہوئی تھی۔ آج بھی الحمدللہ حاضری نصیب ہو رہی ہے۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس عاجز کو کلمۃ الحق کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی بزرگ تشریف فرمائے ہیں، نوجوان اور بچے، اس پاکیزہ محفل میں اللہ تبارک و تعالیٰ دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار سے، محبت سے ہمارے دلوں کو اللہ تعالیٰ منور فرمائے۔ آمین۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، مفہوم اس کا یہ ہے، ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے اندر تشریف فرما تھے، تو آپ نے فرمایا آج تو مجھے اپنے یار، اپنے گناہ یاد آ رہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم آپ کے صحابہ، ہم آپ کے غلام حاضر ہیں۔ تو کائنات کے باری نے فرمایا آج میں انہیں یاد کر رہا ہوں جو صدیوں بعد ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے میرے مکھڑے کو دیکھا نہیں ہوگا، میری زلف عنبری کو تکا نہیں ہوگا، میرے کمالات کو دیکھا نہیں ہوگا، لیکن ان کے دل میں میرا پیار اتنا ہوگا، چاہت اتنی ہوگی، ان کے سینے میں میری الفت اتنی ہوگی، اگر کوئی محفل میں میرا تذکرہ کرے گا، میرا نام لے گا، تو وہ اپنے آپ کو فدا و قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اللہ کے حضور عرض کریں گے مولا جان بھی ہماری قربان، مال بھی قربان، وہ لمحات کب آئیں گی، وہ گھڑیاں کب آئیں گی جب اللہ کے محبوب کا حسن ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یا رسول اللہ، آج میں ان غلاموں کو یاد کر رہا ہوں۔ اور مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا توبہ، مبارک ہو اسے جس نے مجھے دیکھا اور مان لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت ہے، جس نے مجھے دیکھا اور مجھے مان لیا اسے مبارک ہو۔ پھر فرمایا 7 مرتبہ یا 7 بار اسے مبارک ہو جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، مطلب ہے کہ آئیں گے بعد میں، اور مجھے مان لیا، ان کے دل میں میرا پیار ہے، تو ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر کی محفل میں بیٹھے ہیں، وہ اللہ کے محبوب جو دنیا میں جلوہ گر ہوئے، سجدے میں اللہ کی حمد و ثنا کے بعد امت کو جنہوں نے یاد کیا، پھر غاروں میں رو رو کر بھی اپنی گناہگار امت کو نہ بھولے، جو شب معراج بھی عالم بالا پہ جا کر اپنی امت کو نہ بھولے۔ وصال مبارک ہو گیا۔ صاحب مدارج لکھتے ہیں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے پیارے محبوب کو جب آپ کے مزار پر انوار میں سلایا گیا تو قسم بن عباس فرماتے ہیں میں نے دیکھا اللہ کے محبوب کے ہونٹ مبارک ہل رہے، کہنے لگا اس وقت بھی اللہ کے محبوب اپنی امت کو یاد فرما۔ پھر فرمایا حیاتی خیر لکم مماتی خیر لکم، میرا اس دنیا میں رہنا بھی تمہارے لیے فائدہ مند، اور میرا اس دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے فائدہ ہے، کہ جس وقت میں عالم برزخ میں ہوں گا، جمعہ کی رات اور سمار کی رات، تمہارے عملوں کی ڈائری میرے مدینہ طیبہ میری بارگاہ میں پہنچتی ہے۔ یا رسول اللہ، آج جمعہ رات ہے نا، ہماری
ہماری اس جامع مسجد میں جو یہ پاکیزہ محفل ہو رہی ہے، کس نے اہتمام کیا، کتنا حصہ ملایا، کون کہاں سے آیا، کتنی محبت سے آ کر بیٹھا ہے، کتنی چاہت میں بیٹھا ہے، اللہ کے محبوب کو علم ہے، اور یہ ہماری دائرہ مدینہ طیبہ پہنچے۔ فرمایا تمہارے نیک عمل دیکھوں گا میرا دل خوش ہوگا، اگر کہیں کمی کوتاہی ہوگی تو میں دعا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم۔ اللہ کے پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پیارے محبوب کے ذکر خیر کی محافل سجانے والوں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے اور حدیث پاک کے اندر بھی ہے، اللہ کے محبوب روزہ رکھ کے اپنا میلاد منایا کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث ہے ابن ماجہ شریف، راوی ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، لَقَدْ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اللہ کے محبوب نے مانگا تھا اللہ سے، آپ مراد رسول ہے، جب آپ نے اسلام قبول کیا تو آسمان کے فرشتوں نے آسمان پر عید منائی۔ لَقَدْ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّمَاءِ بِإِسْلَامِ عمر، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی غلامی میں آئیں تو اللہ کے نوری فرشتے وہ عید منائیں، جو معصوم ہیں اور فرشتے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھے، ان کی وجہ سے اسلام کو 4 چاند لگنے تھے، آسمانوں کی دنیا میں عید منائی جائے۔ اور ذہن میں رکھیے حضرت عیسیٰ اور جس وقت اللہ کے محبوب دنیا میں جلوہ گر، پھر کتنی بڑی عید۔ لوگ ذہن میں ایسے نوجوانوں سے بھی ایسے سوال کرتے ہیں کہ عیدیں تو 2 تھیں، یاد رکھیے الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ بھی مسلمانوں کے لیے عید۔ پھر آپ اندازہ لگے کہ سال میں جمعہ کتنے، 12 چوک 48 کو یہ جمعہ کے دن ہو گئے، 2 عیدیں، اور ربیع الاول شریف کی 12 کی تاریخ یہ وہ عید ہے جو اس عید کی برکت سے ساری عیدیں ہمیں ملی۔ تو ہم تو سنی ساری زندگی میلاد مناتے رہیں، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اور قیامت کے روز بھی پیارے محبوب کا ذکر ہی ہوگا۔ مقام محمود پر اللہ کے محبوب جس وقت جلوہ فرما ہوگا، جلوس کی شکل میں لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے۔ بخاری کی حدیث ہے، اذهبوا الى غیری، ہر نبی فرمائے گا آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب حاضر ہوں گے تو آپ فرمائیں گے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جاؤ اللہ کے محبوب کی بارگاہ۔ جلوس کی شکل میں پہنچیں گے، اللہ کے محبوب فرمائیں گے آنا لہا، شفاعت کبریٰ کا مالک میں ہوں، اس کام کے لیے میں ہوں۔ نفس و نفسی کا عالم ہوگا کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی، ہر نظر کانپ اٹھے گی معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کمبل وہ آ جائیں گے، معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ اس آیت میں حضور علیہ السلام کی شان نورانیت کا ذکر ہے، کتاب مبین قرآن مجید کا ذکر ہے۔ تو اللہ کے محبوب نور بن گیا ہے۔ نور کی ڈیفینیشن کیا، نور کسے کہتے ہیں؟ النور هو الجوہر، نور اس جوہر کو کہتے ہیں ظاہر بنفسہ و مظہر لغیرہ۔ نور اسے کہتے ہیں جو بے ذات ہی ظاہر ہو اور اس نور سے جس کا تعلق ہو جائے اس کو بھی ظاہر کرتا ہے۔ یہ نور کی تعریف ہے۔ تو حضور علیہ السلام کون سا نور ہے؟ نور کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک حسی نور ہوتا ہے
اور ایک مانوی نور ہوتا ہے۔ اللہ کا قرآن ہم کہتے ہیں نور ہے، مانتے ہیں نا؟ قرآن نور ہے۔ وہ کون سا نور ہے؟ وہ مانوی نور ہے۔ اگر لائٹ چلی جائے 300 نسخہ قرآن کا مسجد میں موجود ہو تو آپ کو ظاہری آنکھوں سے روشنی محسوس ہے؟ تو قرآن کا نور کون سا ہے؟ یہ مانوی نور ہے۔ حصی نور یہ ہے جو میرے سر کے اوپر یہ بلب کی روشنی ہے، اسے حصی نور کہتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب کا نور کون سا ہے؟ وہ نور مانوی بھی ہے، نور حصی بھی ہے۔ احادیث کی کتب میں آتا ہے جب اللہ کے محبوب مسکراتے تھے رات کی تاریکی میں تو دیواریں بھی جگمگ جگمگ کرتی تھی۔ یہ نور کون سا ہے؟ یہ حصی نور ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، پہلی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضور علیہ السلام سے پوچھا سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کے محبوب نے فرمایا تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا۔ دلیل نمبر 2، جس آغوش میں آئے سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں خرج منی نور، جب اللہ کے محبوب کا میلاد ہوا وہ فرماتی ہے میرے جسم سے نور ظاہر۔ وہ نور کیسا تھا؟ فرماتی ہیں میں نے شام کے محلات کو دیکھا اپنے حجرے میں بیٹھا۔ اب بتائیے یہ جو نور ہے میں نے ابھی عرض کیا یہ نور حصی ہے۔ اگر مسجد کا دروازہ بند ہو 300 ٹیوب راڈ آپ روشن کر دیں کوئی سوراخ بھی نہ ہو تو باہر روشنی نہیں جائے گی، یہ نور حصی۔ اور اللہ کے پیارے محبوب کی جب جلوہ گری ہوئی اپنی امی حضور کی گود میں آغوش میں تشریف لائے، آپ کی امی جان فرماتی ہیں صاحب نعمت کبریٰ بھی لکھتے ہیں، مولد العروس کے اندر بھی ہے جو حضرت ابن جوزی جنہوں نے 2 لاکھ کافروں کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے میلاد کے عنوان پر 2 کتابیں لکھی ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، مکہ المکرمہ اس حجرے میں آپ بیٹھی ہیں، شام کے محلات تک آپ کی نظر گئی ہے، پتہ چلا اللہ کے محبوب کے نور کی وہ پاور تھی دیوار سے بھی نور مبارک آگے گزر گئی، آگے پہاڑ بھی تھے درخت بھی تھے، نور مبارک جس چیز سے مس ہوا اس کو بھی منور کرتا گیا، جہاں تک کہ آپ کی امی حضور نے شام کے محلات کو دیکھا۔ یہ تو آپ کی امی مبارک کی ان کی نگاہ ہے جو خود سراپا نور بن گیا، ان کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ فرماتے پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے ایسے کر دیا ہے جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی پر رائی کا دانہ۔ حضور علیہ السلام نور ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی مدارج النبوت ایسی برکت والی کتاب ہے، میں مشورہ دوں گا یہ آپ کے گھر میں کتاب ہونی چاہیے۔ مدارج النبوت بڑی محقق کتاب ہے۔ کسی صاحب کو بتایا گیا بھاؤ کہ جو اس کتاب کا اخلاص کے ساتھ مطالعہ کرے نا اسے حضور علیہ السلام کی زیارت بھی ہو جاتی ہے۔ بہاولپور کے ایک تھے ساتھی، انہوں نے اول سے لے کر آخر تک اس کتاب کا مطالعہ کیا، اللہ کے پیارے محبوب نے جلوہ بھی دکھا، لکھنے والا حضوری ولی ہے۔ مدارج النبوت، تو مدارج النبوت کے اندر شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں از فرق تا پا ہما نور بود، سر کی چوٹی سے لے کر پاؤں مبارک تک اللہ کے محبوب نور ہی نور تھے۔ یہ حضوری ولی ہیں، وہ فرماتے ہیں لیکن اس دنیا میں اللہ نے جب بھیجا ہے اپنے محبوب کی حقیقت کو 70,000 بشریت کے پردوں میں چھپا کے بھیجا، اور اس کی وجہ فرماتے ہیں بیان فرماتے ہیں اگر حجاب بشریت را پوشیدہ نہ بودے، اللہ کے محبوب بشریت کا لباس پہن کر دنیا میں جلوہ فرما نہ ہوتے، ہیچ کس را پھر کسی کو نظر و ادراک حسن وے ممکن نہ بودے، محبوب کے حسن کو کوئی دیکھ بھی نہ سکتا۔ 70,000 حجاب بشریت دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب
صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، پھر بھی جس نے دیکھا حضرت بلال حبشی دیکھ کے تڑپ رہے، صہیب رومی تڑپ رہے ہیں، سلمان فارسی فارس سے آئے وہ تڑپ رہے ہیں، پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، عاشق رسول جن کی بھی نظر پڑی ہے، دل کے اندر پیارے محبوب کا پیار تھا، وہ تڑپ گئے ہیں۔ ابھی تو اللہ نے حقیقت کو چھپا کے بھیجا ہے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی آقا حضرت یوسف علیہ السلام کا مکھڑا مصر کی عورتوں نے دیکھا تو وہاں انگلیاں کٹ گئی، تو آپ اپنے حسن کے بارے میں فرمائیں۔ فرمایا میرے حقیقی حسن کو دیکھا ہی کس نے ہے؟ آپ فرماتی ہیں اگر کوئی دیکھ لیتا وہاں انگلیوں کے ٹکڑے ہوئے تھے، یہاں دلوں کے ٹکڑے ہو جاتے۔ حضرت خواجہ غلام فرید کے پیر و مرشد خواجہ فخر جہاں جن کے بارے میں آپ خود فرماتے ہیں چشمہ فخر الدین مٹھل دیاں کیتا تن من چور گھور گھتا میں فخر جہاں دور جنت حور قصور یار فرید کو ایمیں ساڑے ہو جی میں جلے آپو تو۔ درود پاک پڑھی۔ کافی دیر سے ماشاءاللہ آپ تشریف فرمائے، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، خوش آپ بڑے پیار سے بیٹھے ہیں۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں توجہ فرماؤ۔ تو پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کو اللہ نے حقیقی حسن کو چھپا کے بھیجا۔ تو خواجہ فخر جہاں رحمت اللہ علیہ کا وہ کلام فارسی میں وہ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں عربیہ پوشیدہ رخ چوام، عربیہ پوشیدہ رخ چوامدی شور قیامت شد ایام۔ اے میٹھے محبوب ابھی تو اپنے حسن کے حقیقی جلووں کو بشریت کے پردوں میں چھپا کے جلوہ فرما ہوئے ہو، پھر بھی تڑپ رہے ہیں لوگ۔ عربیہ پوشیدہ رخ چوامدی، اے محبوب اگر آپ اپنے حسن کو ظاہر فرما دیتے تو فرماتے ہیں پھر عرش ارسلا سے لے کر تحت ثری تک کائنات ساری جل جاتی، کوئی برداشت بھی نہ کر سکتا۔ اللہ نے پیارے محبوب کی حقیقت کو چھپا کے بھیجا، اس لیے جو سفر کے ساتھی ہیں، حضر کے ساتھی ہیں، حضرت صدیق اکبر سے بھی اللہ کے محبوب نے فرمایا یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتا غیر ربی، میرے رب کے سوا اے صدیق اکبر میری حقیقت کو کوئی نہیں جانتا، حقیقت محمد دی پاک کوئی نہیں سکتا، اتھاں چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو آپ کی شان نرالی ہے، اللہ کے محبوب کی شان عظمت نرالی ہیں کہ کئی دنوں تک نہ کچھ کھایا نہ پیا، روزے ہی روزے، غلاموں نے روزے رکھے کمزور ہو گئے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں پھر پوچھا تم نے روزے کیوں شروع کر دیے؟ اے اللہ کے محبوب آپ کو دیکھا، فرمایا میں تو اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں آقا جو سنتا ہوں بھول جاتا ہوں، کرم نوازی فرمائے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا آج جس وقت ہم کلام کریں دامن پھیلا کے بیٹھنا، جب ہماری گفتگو مکمل ہو تو پھر کپڑا سمیٹ کے سینے سے لگا۔ حضور علیہ السلام نے کلام فرمایا اور یوں ہاتھوں سے ادھر اشارہ بھی فرمایا، گفتگو کے اختتام پر انہوں نے کپڑا سمیٹ کے سینے سے لگایا۔ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیدا کرنے والے کی مجھے قسم ہے بچپن کے واقعات بھی آنکھوں کے سامنے۔ سبحان اللہ۔ پھر کبھی اللہ کے محبوب کی حدیث لکھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، جو سنتا تھا یاد کر لیتا تھا، لیکن شان محبوب نرالی ہے۔ ادھر تو ان کے نسیان کی جڑ کو ختم کر دیا، قوت حافظہ اتنی عطا ہوئی اللہ کے محبوب کی نگاہ سے، لیکن ظہر کی نماز اللہ کے محبوب نے پڑھائی 2 رکعت پہ سلام پھیرا۔ ظہر کی کتنی رکعتیں ہوتی ہیں؟ تو 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا۔ صحابہ پہ روب طاری تھا، آپ باہر تشریف لے گئے، اتنے میں ایک صحابی بولے، عرض کرتے ہیں آقا آپ کو سیرت الصلاۃ ام نسیتا،
آج نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ فرمایا نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم. پڑھائی کتنی؟ 4 کی بجائے 2 رکعتیں. نہ میں بھولا ہوں نہ نماز کم ہوئی ہے. اللہ کے پیارے محبوب نے فرمایا وَلَٰكِنْ أُنْسَا. موطا امام مالک کے اندر یہ لفظ موجود ہے. موطا امام مالک حدیث کی وہ کتاب ہے. امام مالک فرماتے ہیں 40 سال تک میٹھے محبوب کی حدیثیں میں اکٹھی کرتا رہا. کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ مجھے نیند آئی ہو اللہ کے محبوب نے دیدار نہ کیا. 40 سال تک ہر رات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے جلوے دیکھنے والا امام جنت البقیع میں آرام فرمایا. وہ عاشق رسول جو فقیہ بھی ہیں، مجتہد امام ہیں، مفسر بھی ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا نہ نماز کم ہوئی ہے نہ میں بھولا ہوں ولیکن انسا، میں بھولایا گیا. کیا مطلب؟ آج اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا محبوب ایک نماز بھول کے بھی پڑھا دو تاکہ قیامت تک آنے والے امام کوئی نماز پڑھائے اگر بھول جائے تو آپ کی ادا وہاں موجود ہو. نماز کو مکمل کس طرح کرنا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. مدینہ طیبہ کے اندر نالین صحیح کرنے والے، سینے والے، جوتے سینے والے تو موجود تھے. اللہ کے محبوب نے اپنے ہاتھوں سے کیوں اپنے نالین مبارک درست کروا؟ امتیوں کو سبق دیا اگر کوئی ہے یہ کام کرنے والا تو اس کو حقیر نہ جاننا، یہ میری ادا ہے. سوئی مبارک لے کر، دھاگا لے کر اپنے کپڑوں کو پیوند کیوں لگایا؟ وہاں کپڑے سینے والے حضور علیہ السلام کے تو غلام موجود تھے. اپنی امت کو سبق دیا ہے اگر کوئی ایسا کام کرنے والا ہے، ٹیلر ماسٹر ہے، رزق حلال کمانے والا ہے تو اسے کام نہ سمجھنا، ادنا نہ سمجھنا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچھا نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، مولانا محمد خلیل صاحب زندہ باد. آپ کی جامع مسجد کے سابقہ امام تشریف لائے، چشم ماں روشن، دل ماشاء، سجا نام ترقی درود پاک. الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ سیدی یا رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو نور بنا کے دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. آپ کی بشریت مبارک ہر عیب سے پاک برحق ہے، شان نورانیت بھی برحق ہے اور حقیقت بھی برحق. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے محبوب نے ایک مرتبہ دعا مانگی، یا اللہ مجھے نور بنا، میری زبان کو نور بنا، میرے دائیں طرف نور ہو، آگے نور ہو، میرے گوشت کو نور بنا دے، میری آنکھوں کو نور بنا دے، قوت سماعت کو نور بنا دے. حدیث طویل ہے. اللہ کے محبوب نے دعا مانگی، دعا مانگی تو اللہ کے محبوب کی دعا تو قبول ہے. پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تو نور مانا جنہوں نے کسی نے تعویل کی ہے کہ آپ نور ہدایت ہیں. ہم نور ہدایت بھی مانتے ہیں اور نور ذاتی بھی مانتے ہیں، دونوں نور مانتے ہیں. اور دلیل نور کی ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم کا سایہ تھا. تقریر جو ہوتی ہے یہ یاد کرنے کی بھی ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے نا جوش والی تقریر ہو تو صرف نعرے اور بعد میں کچھ یاد نہ ہو تو عرض کر رہا ہوں حضور علیہ السلام کے جسم عطا کا سایہ نہیں تھا. سایہ کیوں نہیں تھا؟ محققین کی ایک جماعت نے، محدثین اور محققین کی ایک جماعت نے اس پر تحقیق کی. وہ بیٹھے کہنے لگے ہم نے تو یہ سمجھا ہے اللہ نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اس لیے نہیں بنایا، جب آدمی زمین پہ چلتا ہے تو سایہ پاک جگہ بھی پڑتا ہے، ناپاک جگہ بھی پڑتا ہے. اللہ تعالیٰ کو گوارا ہی نہیں ہوا سایہ میرے محبوب کا ہو اور پھر ناپاک جگہ پڑے، اس لیے ہم محبوب کا سایہ ہی نہیں بناتے. سایہ اللہ نے نہیں بنایا. اور علماء کی دوسری جماعت نے، انہوں نے تحقیق اور ریسرچ کی
फरमाने लगे हमने तो ये समझा है अल्लाह ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया इसलिए नहीं बनाया कि जब इंसान मसलन दस्तार कोई बांधता है साए के अंदर भी उसी तरह वो कैफियत होती है, जिस तरह वो अपने जिस्म के अंदर उसकी हरकत है इसी तरह साए में भी महसूस होता है। गोया के साया बराबरी का दावा करना, तो अल्लाह ने फरमाया हमने तो महबूब के बराबर किसी को बनाया ही नहीं, मेरे महबूब की मिसलियत का कोई दावा करे इसलिए हम साया बनाते ही नहीं है। बात समझ रहे? बुखारी की हदीस से अल्लाह के महबूब ने फरमाया मैं जिस तरह मेरे पीछे नमाज पढ़ने वालों में तुम्हारे रकू भी जानता हूँ, तुम्हारे खुशू भी जानता हूँ। रकू का ताल्लुक ज़ाहिरी जिस्म के साथ है, खुशू का ताल्लुक इंसान की नीयत के साथ है। और मैं नबी जैसे आगे देखता हूँ पीछे भी, हम एक वक्त में एक समत में देख सकते हैं, आगे देखेंगे तो पीछे। हुजूर ने सलाम का खासा है एक ही वक्त में आगे भी देखते हैं पीछे भी। पता चला नबी का देखना और उम्मती का देखना बराबर नहीं। बुखारी की रिवायत है हुजूर ने सलाम नींद की कैफियत में है, बेदार हुए, वुज़ू नहीं फरमाया और नमाज अदा। एक बार आपने ऐसा किया, उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला ने सवाल किया, आपने फरमाया मेरी आंखें सोती हैं दिल जागता है। हम में से किसी को नींद आ जाए हुजूर नहीं जाएगा। पता चला उम्मती की नींद और नबी की नींद बराबर नहीं है। अल्लाह के प्यारे महबूब के लुआब दहन के अंदर कितनी तासीर और बरकत। ये लुआब दहन मौला अली की आंखों में लगे, आशोब चश्म को दूर कर दे, हजरत सिद्दीक अकबर की एड़ी पे लगे, शाम के जहर को खत्म कर दे, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु की हंडिया में डाला जाए, गोश्त और शोरबे के चश्मे जारी कर दे, खारी कुएं के अंदर डाला जाए तो फिर वहाँ पानी मीठा हो जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक की टूटी हुई टांग और पिंडली पे लग जाए तो हड्डी फौरन जुड़ जाए। हजरत कतादा की आंख पर के डेले पर लग जाए तो फौरन आंख का नूर ज्यादा हो जाए। और एक और हुजूर इस्लाम के गुलाम हैं जिनका बाजू कट गया, अल्लाह के महबूब ने लुआबे दहन लगाया है, फौरन जुड़ गया। मुख्तलिफ तकलीफें हैं लेकिन लुआबे दहन एक। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, हमारे पसीने में बदबू और महबूब के पसीने में खुशबू ही खुशबू है। बल्कि ये सुर्ख गुलाब जो है ना, ये महबूब के एक पसीने के कतरे की खुशबू। और पूरी कायनात के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर गुलाब का फूल पाया जाता है, इसमें जो खुशबू है पूरी कायनात के अंदर इसकी जो खुशबू है ये मेरे मीठे महबूब के पसीने के एक कतरे की। पसीने के अंदर भी बेमिसल बेमिसाल। और एक बार अल्लाह के महबूब ने अज़ान भी पढ़ी, मुख्तलिफ मसराए अनवार रज़ा में बाद ने के हुक्म दिया, बात कहते नहीं खुद अजान पढ़ी है सफर के अंदर, तो आपने अजान में भी लफ्ज़ पढ़े अशहदु अन्नी मुहम्मदुर रसूल, मैं गवाही देता हूँ बेशक मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ। उम्मती अगर ऐसे कहे ईमान बचेगा। तो आपके ऊपर मेरे ऊपर कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 6 नमाजें, इसमें भी मिसलियत है। उम्मती अगर हुकूक पूरे कर सके कितनी शादियां कर सकता है? और हुजूर अलैहि सलाम ने कितनी की? 11। 9 तो अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना एक वक्त में मौजूद थी। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह ने अजमत और शान अता फरमाई कि कोई मिसरियत का ऐसे दावा करे हम महबूब का साया बनाते ही नहीं। उलमा की तीसरी जमात ने वो तहकीक करते रहे, वो फरमाते हैं हम तो इस नतीजे पे पहुंचे हैं अल्लाह ने महबूब का साया क्यों नहीं बनाया, इसलिए कि कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह ने महबूब को नूर बना के भेजा, सिराजम मुनीरा बना के भेजा है। और नूर का साया सूरज का साया, सूरज का साया। प्यारे महबूब के प्यारे गुलामों, अल्लाह ताला ने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नूर बना के भेजा। और मुनीर भी, मुनीर उसको कहते हैं औरों को भी नूर अता फरमाने वाला। तो हुजूर ने इस्लाम के गुलाम आपकी बारगाह में मौजूद हैं,
رات کو جا رہے تھے، رات کی تاریکی تھی، تو ایک لاٹھی تھی، اللہ کے محبوب نے ہاتھ مبارک لگایا، ٹیوب راڈ کی طرح چمکا دیا، اس لاٹھی کو بھی نور بنا دیا، سراجا منیرا۔ آگے جا رہے تھے، ایک صحابی نے جانا تھا اس طرح، دوسرے نے انہوں نے اس لاٹھی کو توڑ دیا، لاٹھی کو توڑ دیا تو ادھر بھی نور تھا، ادھر بھی نور تھا۔ اللہ نے پیارے محبوب کو نور بنا کے بھیجا، اس لیے نور کا سایہ نہیں ہے، بلکہ قربان جائیں مفسر قرآن حضرت سید محمود آلوسی حنفی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں تشریف فرمائے، قرآن کے مفسر ہیں، الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کی انہوں نے تفسیر لکھی ہے۔ اس آیت کی تفسیر وہ کیا کرتے ہیں؟ قد جاءکم من اللہ نور، اے نور الانوار والنبی المختار۔ سبحان اللہ، آپ صرف نور نہیں، نور سنگولر ہے، انوار پلورل ہے، واحد کی اضافت جمع کی طرف ہے، اور یہ استغراق کا معنی دیتا ہے۔ معنی یہ ہے، طالب علم بھی یہاں بیٹھے ہیں، اہل علم علماء بھی تشریف فرما ہوں گے، یہ ان کے ذوق کے لیے عرض کر رہا ہوں، یہ سب کو بات سمجھ آنے والی۔ نور الانوار استغراق کا معنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کو تمام نوروں کا مرکز بنا کے بھیجا۔ میں دیکھیے سرکل ہے، جیومیٹری پڑھانے والے اساتذہ یا طالب علم توجہ فرمائیں، ایک ہے خط مدور، دائرہ، سرکل، اس میں سنٹر کتنے ہوتے ہیں؟ سنٹر ایک، دائرے کے اندر دو مرکز نہیں ہو سکتے۔ اللہ کے عرش سے لے کر تحت الثری تک یہ پوری کائنات کا جو سرکل ہے، اللہ کی رحمت کا مرکز حضور، اللہ کے نور کا مرکز، اللہ کے حسن و جمال کا مرکز، اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے اس طاقت کا مرکز، اللہ کے صفات کا مظہر عدم، اور یہ مرکز اللہ کے محبوب کی ذات ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اللہ تعالیٰ نے پیارے محبوب کا سایہ نہیں بنایا، تو نور الانوار ہے۔ سورج کیا ہے؟ نور ہے، چاند تاروں کے اندر۔ اور مجھے کہنے دیجئے، العقل نور، آپ کو جو اللہ نے عقل دی ہے مجھے اور آپ کو، یہ بھی نور ہے۔ العلم نور، علم بھی نور ہے۔ اور جنت کے اندر جتنی اللہ تعالیٰ نے نعمتیں بنائی ہیں وہ بھی نور کی ہیں، حوریں بھی نور کی ہیں۔ تو بشروں کا نکاح ہوگا نا حوروں سے، نور کے، وہ نور ہے۔ جنت کے اندر کھانے کی جتنی اشیاء ہیں وہ بھی نور کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں ایمان دیا ہے، ایمان بھی، یہ بھی نور ہے، عقل بھی نور ہے، علم بھی نور ہے۔ اور خلقت الملائکۃ من نور، من نوری، سارے فرشتے حضور علیہ السلام کے نور سے بنائے گئے ہیں، فرشتے بھی نور کے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کون ہیں؟ نور الانوار، نور تمام نوروں کا مرکز، تمام نوروں کا مرکز ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، تقریر کے دوسرے حصے کی طرف جو مقصد میلاد ہے، مقصد میلاد، جو آج آپ اللہ کے محبوب کی تعریف سن رہے ہیں، تو اللہ کے محبوب تشریف فرما ہوئے دنیا میں تو انقلاب آیا یا نہیں؟ پہلے لوگوں کی حالت کیا تھی؟ آپ کی حیات طیبہ میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، زندگی ہم کیسے گزاریں، آپس میں پیار کیسے ہو۔ جنہوں نے پیارے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا انہوں نے زندگی کیسے گزاری، وہ کیسے خوف خدا والے تھے، کتنا انہوں نے دل کے اندر اللہ کی یاد کی محبت تھی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں توجہ فرمائیں، ایک صحابی رسول ہے، نام ہے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ۔ صحابہ کا نام بھی یاد کر لیا کریں، نام بھی برکت ہوگا۔ جس وقت وصال کا وقت آتا ہے، جنہوں نے محبوب کو دیکھ کر کلمہ پڑھا تھا، وصال کا وقت آتا ہے، اپنے بیٹوں کو فرماتے ہیں، میرے بیٹو، میرا اونٹ جو ہے نا وہ میرے سامنے لائے، موت کا وقت قریب ہے۔ اونٹ کو جس وقت سامنے لائے تو آپ نے کیا کیا؟ صحابی رسول نے اونٹ کے سامنے کیوں ہاتھ باندھا، اور اونٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں اے اونٹ، نام اس کا رکھا تھا دمون، عربی والے لوگ نا، عرب والے جانوروں کے نام بھی رکھتے تھے، تو گھوڑوں کے نام، اونٹوں کے نام، بلیوں کے نام، کتوں کے نام، وہ نام رکھتے تھے۔ اپنے اونٹ کو کہتے ہیں میں نے کچھ وقت تیرے ساتھ گزارا ہے،
کوشش تو کی تھی، تجھے ٹائم پر پانی پلایا، چارہ ڈالا، اگر مجھ سے کوئی کمی ہو گئی ہو قیامت والے دن اللہ کے حضور میری شکایت نہ لگا، میں تو اس سے معافی مانگتا ہوں۔ کس نے معافی مانگی؟ حضرت ابو درداء رضی اللہ۔ کس سے معافی مانگی؟ یہ خوف خدا والے ہیں جنہوں نے پیارے محبوب کے مکھڑے کو دیکھا اور کلمہ پڑھا ہے، وہ تو اپنی سواری اونٹ سے معافی مانگ رہے ہیں۔ اے جوان، دل کی تختی پہ ذرا جملے نوٹ کر لیں، تو بھی کئی بار اپنی امی کے سامنے غصے سے بولا ہو، اپنے ابو کے سامنے، اپنے بزرگوں کے سامنے، تجھے ابھی معافی مانگنے کا وقت نہیں ملا۔ خوف خدا والے لوگ تو کیسے وہ جانور سے معافی مانگ رہے ہیں کہ موت کے بعد آگے قیامت کے روز حساب و کتاب ہوگا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، رزق حلال کے بارے میں کتنی اللہ کے محبوب نے تاکید فرمائی۔ اگر ایک لقمہ حرام کا اندر چلا گیا، امام غزالی منہاج العابدین میں حدیث لکھتے ہیں 40 دن تک نماز قبول۔ میرے دوست اب فوت ہو گئے، کہنے لگے جی میرا ایک دوست تھا، ہم خانقاہ شریف سے گزر رہے تھے، ٹرالی کے اوپر کیا تھے یہ گنے، تو ایک نے دوڑ کر، ایک جوان نے گنا ایسے کھینچ لیا، تو میرا ساتھی جو تہجد گزار تھا وہ ایسے کانپنے لگا۔ میں نے پوچھا بھائی حاجی صاحب آپ کو کیا ہو گیا، کیوں کب کبھی تاری ہوگی؟ کہنے لگا یہ اللہ کو کیا حساب دے گا، اس نے گنا ٹرالی کے اوپر سے کھینچ لیا، اللہ کو کیا حساب دے گا؟ تو میں دل کے اندر بڑا احساس، یہ تو بہت نیک آدمی ہے، خوف خدا والا ہے، اور میں نے کچھ عرصے کے بعد حج کے لیے اس کے پاس پیسے جمع کرائے، میرے سارے پیسے ہضم کر دیے۔ سمجھ رہے ہو؟ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے۔ میں نے سمجھا بڑا خوف خدا والا بندہ۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اب پہچان کرنا آسان ہے، کئی پردے حجاب ہیں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، یہ خوف خدا والے حضور علیہ السلام کو جنہوں نے دیکھا، ان میں حضرت عبداللہ بن رواحہ بھی ہے رضی اللہ عنہ، تمام صاحب یہ خیبر جاتے تھے ہر سال، موطا امام مالک نے روایت، آدھی کھجوریں مدینے والوں کی اور آدھی یہودیوں کی، جتنی بھی ہوتی تھی۔ ایک سال یہودیوں نے اپنی بیویوں کے سونے کے زیورات آپ کے سامنے رکھ دیے، آپ کا کوئی شکوہ تو نہیں کرے گا، ہر سال آپ اکیلے آتے ہیں، مہربانی فرمائیں یا ایز اے گفٹ قبول فرمائیں سونے کے زیورات اور کھجوریں اس مرتبہ ہمیں زیادہ دے کر۔ صحابی رسول کی آنکھ میں جلال پیدا ہوا، فرمانے لگے انما ھذہ سحت، یہ حرام ہے اور ہم مسلمان حرام نہیں کھاتے، ہم لوگ حرام، یہ رشوت ہے اور رشوت کا پیسہ حرام کا ہوتا ہے، ہم حرام نہیں کھاتے۔ تو یہودیوں کا سکالر بیٹھا تھا، ان کا عالم بیٹھا تھا، یہودیوں سے مخاطب ہو کے کہتا ہے یہودیوں، انہی لوگوں کے تقوی کی وجہ سے آسمان اور زمین قائم ہے، دنیا کا نظام قائم ہے، انہیں کے تقوی کی وجہ سے، ان کی پرہیزگاری کی وجہ سے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، اب حالات ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ اللہ کے محبوب تشریف لائے دلوں کو ملانے کے لیے، ملا دیا تھا یا نہیں؟ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، اوس و خزرج لڑے ہوئے تھے، ان کو ملا دیا، مکے والوں کے دل منور فرما دیے۔ ڈاکٹر محمد اقبال صاحب بھی فرماتے ہیں کہ دل و محبوب حجازی بستائیں، فارسی، دل و محبوب حجازی بستائیں، زان سبب با یک دیگر پہ بستائیں۔ ہم ایک دوسرے سے پیار کیوں کرتے ہیں یا رسول اللہ کہنے والے، میلاد منانے والے، اللہ کے پیارے محبوب کی محبت کا دم بھرنے والے، اس لیے مشترکہ جو نور ہے وہ محبت کا نور ہے ہمارے سینے میں۔ کوئی ملک شام میں رہتا ہو، لبنان میں رہتا ہو، چین میں رہتا ہو، مصر میں رہتا ہو، انڈیا میں رہتا ہو، پاکستان میں رہتا ہو، لیکن اس کے دل میں حضور علیہ السلام کا پیار ہو، ہمارے سر کا تاج ہے۔ آپس میں محبت ہے، آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے چاہت ہے، یہ محبت حقیقی کی تاثیر۔ درود پاک پڑھیے۔ اب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ کچھ تھکے تھکے لگتے ہیں، لیکن تھوڑا سا کچھ حصہ ہے حدیث پاک کا۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ، جب آپ مسجد نبی شریف سے باہر تشریف لاتے ہیں
بچے پانی بھر کے کھڑے ہوتے تھے اللہ کے محبوب اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے، وہ گھر جا کر گھر کے افراد پیتے تھے اور بچوں کے سر پر آپ ایک بچہ اس کو آپ کی گود میں بٹھایا گیا، آپ نے ایسے مبارک ہاتھ پھیرا اور دعا مانگی، اللہم جملو، اے اللہ اس کی جوانی کو سلامت رکھو۔ اب اس کے سر میں کرامت آ، کوئی بیمار ہوتا نا وہ بچہ سر لگا دیتا، بیماری ختم۔ کسی کا جانور بیمار ہوتا وہ سر لگا دیتے، بیماری ختم۔ ایک اور صحابی ہے، یا رسول اللہ قد ہے چھوٹا، قد چھوٹا ہے، ساتھ ہی مذاق کرتے ہیں، فرمایا ادھر آ، سر اپنا قریب کر۔ اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، اب وہ جتنے بھی لمبے طویل اور قامت لوگوں میں چلتے ہیں سب سے اونچے نظر آتے۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، ہاتھ مبارک کی برکت۔ پیارے محبوب کے غلاموں ایک اور آئے، یا رسول اللہ سر کے بال نہیں ہیں اور ساتھ ہی مذاق کرتے ہیں، جس کے سر کے بال نہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ گنجا۔ ساتھ ہی مذاق کرتے ہیں، اللہ کے محبوب نے رحمت والا ہاتھ پھیرا، فوراً بال اگائے اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہو، یا رسول اللہ مجھے سردی بڑی لگتی ہے۔ اللہ کے محبوب نے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے، اللہم اکفل الحر والبرد، اے اللہ میرے علی کو سردی سے بھی بچا، گرمی سے بھی بچا۔ پھر صحابہ نے دیکھا موسم کیا تھا، ونٹر سیزن تھا اور مولا علی نے سمر سیزن کے کپڑے پہنے، گرمی کے، گرمی کا موسم آیا، سردی کے کپڑے۔ صحابہ نے عرض کی اے مولا علی آپ کے انداز پہ قربان جائیں، آپ کی انداز کو، اور آپ کس انداز ہے کہ گرمی میں لباس سردیوں والا؟ فرماتے میں بس دکھانا چاہتا تھا۔ اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں ایک بات عرض کی تھی اور آپ نے رحمت کے ہاتھ اٹھائے ہیں تو نہ اب گرمی کا اثر ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے۔ پیارے محبوب کے ہاتھ مبارک کی بات کر رہا ہوں۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، جب سفر غزوہ تبوک سے واپس آ رہے تھے تو عرض کرتے ہیں آقا کھانے کے لیے کچھ نہیں، فرمایا جو کچھ ہے اکٹھا کر کے لاؤ۔ صرف 7 دانے کھجور کے تھے، کتنے؟ حضور علیہ السلام نے ہاتھ مبارک رکھا، نیچے دانے کتنے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں اور بھی صحابی، فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے سے اٹھا اٹھا کے کھاتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں 53 گٹھلیاں میں نے اپنے ہاتھ میں جمع کی، اور ہاتھ کے نیچے کتنے دانے تھے؟ ہم جتنے ساتھی تھے کھجور کھا کے سیر ہو گئے، راضی بھی ہو گئے، سیر ہو گئے ہم۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ 7 دانے محفوظ کر کے رکھ لو، پھر کام آئیں گے۔ راستے میں پھر بھوک لگی، اللہ کے محبوب نے فرمایا وہ 7 دانے لاؤ، رحمت والا ہاتھ رکھا، فرمایا میرے ہاتھ کے نیچے سے اٹھا اٹھا کے کھاتے رہو۔ کہتے ہیں کھاتے کھاتے ہم سیر ہو گئے، پھر راستے میں ایسے جب مدینہ طیبہ کے قریب پہنچے اللہ کے محبوب فرمانے لگے اب رب سے حیا آتی ہے، ورنہ مدینے پہنچتے پہنچتے تک ان 7 دانوں سے تم سب کو سیر کرتا۔ پھر ایک بچہ گزر رہا تھا، اس بچے کو 7 دانے اللہ کے محبوب نے عطا فرمائے، اس نے اسی وقت کھا لی۔ اللہ کے محبوب کا ذکر رحمت اور برکت والا ہے، جس گھر میں ہو وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میلاد منانے والوں کو کیا ملتا ہے؟ میرا دوست ہے جی حاجی رستم صاحب، کہنے لگا جب میں میلاد مناتا تھا نا غربت تھی، 2 دیگیں 3 دیگیں پکواتا تھا اور میرے علاقے سے مجھے موٹر سائیکل پہ لے جاتا تھا، رشتہ دار تانے مارتے، کہتے گھر میں کھانے کے لیے گندم نہیں ہے تو یہ میلاد کے لیے دیگیں پکوا، طنز کرتے تھے۔ اب اللہ کا کرم ہے 4 مربع اس نے زمین بنا لی اور اس کے میلاد کی محفل میں ابھی پچھلے ہفتے ہوئی 7000 کا اجتماع تھا، 6000 سے کم نہیں ہوتا اجتماع ہر سال۔ تو اپنے رشتہ داروں وہ پوچھتے بھائی تو پہلے غریب تھا اب تو اربوں خربوں پتی ہو گیا ہے، کہنے لگا میلاد والے محبوب کی برکت ہے۔ میں ہر مہینے درود شریف اور جہاں میلاد کی محفل وہاں جاتا ہوں اور میلاد پر خوب محبت سے میلاد مناتا ہوں۔ تو ایک جگہ پھر اس کا رشتہ دار تھا جو میلاد کا قائل، کہنے لگا حاجی رستم اگر میلاد منانے سے اتنی برکت ہوگے تو پھر ہم بھی منائیں، میں بھی مناتا ہوں۔ کہنے لگے میں پھر اپنے مفتی صاحب کو لاؤں، پھر مجھے وہ لے گئے تھے، میں نے ان کے گھر میں تقریر جو میلاد کو پہلے ماننے والے نہیں تھے،
سفر میں 12 ربیع الاول کا دن تھا، ملاقات ہوئی، ہم سفر میں جا رہے تھے، ایک صاحب تھے تقریباً 85 سال کی عمر، اب بھی وہ زندہ ہے، مجھے کہنے لگے معاف کیجئے گا میں اہل حدیث ہوں۔ اچھا، میں نے کہا ٹھیک ہے جی، آج راستے میں ملاقات ہوگی۔ میں نے کہا حضرت میری لائبریری میں ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے شمامۃ الابریہ، اور لکھنے والے نواب سید صدیق حسن خان بھوپالی، وہ کیسے علامہ تھے؟ کہنے لگے جی وہ تو ہمارے بڑے بزرگ تھے، بہت بڑے علامہ تھے، اہل حدیثوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ میں نے کہا انہوں نے صفحہ نمبر 11 پہ لکھا ہے نبی کا میلاد ہر روز ہونا چاہیے، ہر روز نہیں تو ہفتے میں ایک بار، ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں، سال میں، اور جو میلاد کی محفل میں آ کر خوش نہ ہو وہ مسلمان بھی نہیں۔ میں نے کہا یہ غلط لکھا ہے یا صحیح لکھا ہے؟ کہنے لگا صحیح لکھا ہے، صحیح لکھا ہے، صحیح۔ کس نے منائی؟ صحابہ نے اپنے انداز میں، کائنات کا ذرہ ذرہ جھوم کا، نعمت کبریٰ والے نے لکھا ہے، ابن حجر حیثمی نے، جانور بھی مبارکباد ایک دوسرے کو دے۔ ہم تو حضرت انسان ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کے غلاموں، اللہ نے وہ ہمیں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے جن کی محبت میں لکڑیاں روتی رہی ہیں، پتھر درود و سلام پڑھتے رہے ہیں، درختوں نے جھک کے سلام کیا ہے۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، ہم خوش قسمت ہیں، سعادت مند ہیں، محبوب کے میلاد کی محافل سجاتے ہیں اور دل کو نور اور سکون ملتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اب تقریر کا اینڈ ہو رہا ہے، نمازیں 5 وقت کی نماز، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو گے، آدھی رات تک عبادت کرنے کا ثواب ہوگا۔ صبح کی نماز جماعت سے پڑھیں گے تو ساری رات عبادت کرنے کا۔ اب لوگ بھاگے بھاگے ادھر ادھر پھرتے ہیں اور احتیاط نہیں کرتے۔ آج کل یہ سلسلہ جو میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا، میرا کاروبار بھی ٹھپ ہو گیا، مول صاحب کوئی وظیفہ ڈسوا کریں دے، اگوئی ہیں تھی دی پچھوئی ہے، اس طرح کی دا جملہ بولے سمجھ نہ ہی ہوئے تو امام کو پوچھ ہی رہے دا مطلب کریں دے، اگوئی ہیں تھی دی، حالات ایسے ہیں یا نہیں؟ اور بھاگتے ہیں ادھر ادھر، جو اندر سے کالے باہر سے کالے، کوئی ہندوؤں کے پاس بھاگتے ہیں وہ تویز وغیرہ کے لیے۔ اللہ کے بندوں، قرآن میں سب کچھ ہے، 1100 مرتبہ، اور فی سبیل اللہ مفت بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، برکت والی چیزیں ایسے نہیں بتاتے لوگ، میں مفت آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1100 مرتبہ آخری 2 صورتیں ہیں نا، معوذتین، پانی پہ دم کرو اور گھر کے افراد سارے پی، اور کمرے کے کونوں میں بھی چھڑکو، 11 روز کرتے رہو، دیکھو جتنا کچھ معاملہ ہوگا، کوئی جادو کا سب ختم ہو جائے گا، اثر گھر میں رحمت اور برکت۔ اور کبھی ایسے گھر میں کھٹ پٹ ہوتی ہے، کٹو دی اماں روس بنجے، ہاں بڑی پریشانی ہوتی ہے، آتے ہیں کہ مفتی صاحب کوئی طویل کوئی وظیفہ، 786 مرتبہ بسم اللہ تو پڑھو، دودھ پہ چینی پہ ذرا دم کرو، ادھر بھی ذرا تصور کر کے دم کرو، دیکھو کام بن جائے گا۔ بسم اللہ کو پڑھو، یہ مجرب نہیں، مجرب اور مجرب ہے۔ ایک صاحب بہاولپور کے ماسٹر صاحب تھے، وہ بیچارے بڑے پریشان تھے، میں تو اپنے بیٹے کو آگ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے تو میرے ناک میں دم کر دیا ہے، میرے بیٹا اور اس کی بیوی نے، میں نے کہا آپ اس کو نہ کرو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بسم اللہ شریف پڑھو 786 مرتبہ۔ ہفتے کے بعد فون کر کے مجھے بتانا، ہفتے کے بعد فون کیا، شکریہ ادا کیا، کام بن گیا الحمدللہ۔ پیارے محبوب کے پیارے غلام، بچے بھگوڑے ہو جاتے ہیں جی، پڑھنے نہیں جاتے تو مار پٹائی نہیں کرنی چاہیے، 10 مرتبہ مزمل شریف پانی پہ دم کر کے بچے کو پانی پہ، سورت مزمل شریف، یہ قرآن میں سب کچھ برکتے ہیں، قرآن مجید کے اندر شفا ہے۔ مغرب کے بعد سورت واقعہ کی تلاوت کرو گے، روزی میں برکت ہی برکت ہوگی، رات کو سوتے ہوئے سورت ملک کی تلاوت کرو گے، قبر کی روشنی ہی روشنی ہوگی۔ قرآن کی تلاوت کو بھی ناگاہ نہیں کرنا، زکوٰۃ فرض ہے، یہ فرض ادا کرنا ہے، اگر زکوٰۃ نہیں نکالیں گے تو نقصان ہوگا، بیماری آئے گی، پریشانی ہوگی۔ پیارے محبوب کے پیارے غلاموں، حج فرض ہے، پلاٹ بعد میں خریدنا، کاروبار زیادہ بعد میں بڑھانا، پہلے فریضہ حج ادا کرنا ہے۔ ابے کے چہرے کو ایک مرتبہ دیکھ، اے
جوان دھیان سے بات سن، حج مبرور کا ثواب ہوگا۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ 100 بار اگر کوئی دیکھے، الادب المفرد امام بخاری کی کتاب ہے، فرمایا اللہ اکبر 100 بار دیکھو گے 100 حج کا ثواب۔ صحابی نے منت مانی یا رسول اللہ مکہ المکرمہ فتح ہوگا، کعبے کی چوکھٹ کو چوموں گا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جا قبل قدم امے کا وقد وفیتا نظر کا، اپنی ماں کے دونوں پاؤں چوم لے، یوں سمجھ کعبے کی چوکھٹ کو چوم لے۔ ایسا بھی گھر کے اندر امی موجود ہے، ابو موجود ہیں، اور جگہ بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی خدمت کر، کامیابی ہوگی، سکون ملے گا، اللہ بھی راضی ہوگا۔ اللہ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ کلمات قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جناب، اللہ آپ کو آباد رکھے اور دینے والے۔